اہم ترین خبر آپ کو دیں گے بلیٹن کے آغاز میں۔ بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ اشتعال انگیز بیان پر پاکستان نے سخت رد عمل دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مودی کے گجرات میں دیے گئے بیان کو انتخابی مہم کا تھیٹر قرار دے دیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری ریاست کے سربراہ کے نفرت انگیز بیانات قابل افسوس اور خطرناک رجحان کے حامل ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کا بیان یو این چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یو این چارٹر تمام ریاستوں کو باہمی تنازعات پر امن طریقے سے حل کرنے کا پابند بناتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چھپانے کے لیے بیانات دے رہا ہے۔ پاکستان یو این امن مشن میں اہم کردار اور عالمی انسداد دہشت گردی کا فعال شراکت دار ہے۔ بھارت کو انتہا پسندی کی فکر ہے تو اسے اندرون ملک ہندوتوا اور اقلیت دشمنی پر توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان خود مختاری اور مساوی سلامتی کی بنیاد پر پرامن کا حامی ہے اور پاکستان کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دے گا۔ یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق محفوظ ہے۔ بھارت کا بڑھتا ہوا جنگی بیانیہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف نہایت قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے مسلم ممالک کو ہمیشہ ترغیبات رہی ہیں، تاہم اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی ترغیبات سے پاکستان کبھی متاثر نہیں ہوا۔ آیت اللہ علی خامنہ ای نے مسلم دنیا میں پاکستان کے خصوصی کردار کو اجاگر کیا اور زور دیا کہ ایران اور پاکستان کو مل کر صہیونی حکومت کو غزہ میں جرائم سے روکنا چاہیے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بعض مسلم ممالک صہیونی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعاون کے ذریعے ایران اور پاکستان مسلم دنیا میں اہم اور پر اثر کردار ادا کر سکتے ہیں اور مسئلہ فلسطین کو موجودہ غلط سمت سے ہٹا کر اس کی سمت درست کی جا سکتی ہے۔ آیت اللہ علی خامنہ ای نے پاک بھارت تنازع میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں اقوام کے درمیان تنازعات کا حل نکالا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب دنیا جنگ کے حامی دنیا بھر میں تنازعات اور تقسیم پھیلانے کی کوشش میں ہیں، مسلم دنیا میں سلامتی اور تحفظ کا ذریعہ مسلم اقوام کے درمیان اتحاد اور تعلقات کی مضبوطی میں ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کے ذریعے اقتصادی تعاون تنظیم ECO کو پھر سے فعال کیا جائے۔ آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مستقل گرم جوشی رہی ہے اور یہ ہمیشہ برادرانہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایران عراق جنگ دور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں بھی پاکستان کا موقف اس برادرانہ رشتے کی سند رہا ہے۔ ساتھ ہی آیت اللہ خامنہ ای نے کہا مختلف شعبوں میں موجودہ دو طرفہ تعاون توقعات سے کم ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی معاونت کر سکتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات خصوصاً اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں جامع توسیع کا ذریعہ بنے گا۔ وزیر اعظم کے ایران پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران نے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ خطے میں امن کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پانی کے مسئلے، تنازع کشمیر اور انسداد دہشت گردی سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری سول پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ تہران میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کچھ روز پہلے بر صغیر میں ابھرتی ہوئی صورتحال اور مشکل گھڑی میں ٹیلی فون کر کے اظہار یکجہتی اور اظہار تشویش کیا ہے۔ پاکستانی عوام کے لیے ان کے خدشات اور برادرانہ احساسات پر شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اس بحران کو مزید تناؤ میں تبدیل ہونے سے قابل روکنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بہترین سفارتکار ہیں۔ ان سے دورہ پاکستان کے دوران تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اللہ کے فضل اور ہماری فوج کی بہادرانہ کارروائی اور پاکستانی عوام کی اپنی مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت سے ہم اس بحران میں فاتح ٹھہرے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں اور مذاکرات کے ذریعے خطے میں امن کے لیے کام کریں گے۔ تنازع کشمیر سمیت تمام تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے خواہاں ہیں۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امن کے لیے ہمسایوں کے ساتھ پانی کے تنازع، تجارت کے فروغ اور انسداد دہشت گردی پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اگر جارحیت کا راستہ اختیار کیا گیا
تو پھر ہم اپنے ملک اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے جس طرح چند روز پہلے ہم نے کیا۔ موسم کی خبر دیں، آج شام سے 31 مئی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے چند مقامات پر یالہ باری یا موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ جوب، زیارت، بارکھان میں بھی آندھی اور بارش متوقع۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے سولر پینلز کی تنصیب کے قواعد و ضوابط اور رہنما اصول مرتب کر لیے ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ آندھی اور طوفان میں 70% حادثات سولر پینلز یا ان سے وابستہ تنصیبات کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم عرفان کاٹھیا کی جانب سے انرجی ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ اور ضلعی سربراہان کو جاری مراسلے میں کہا گیا 24 مئی کے طوفان میں غیر معیاری طریقے سے نصب پینلز پول سے گرے اور حادثات کی وجہ بنے۔ ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ریگولیٹری گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی۔ چھتوں پر یا کھلے ڈھانچے میں سولر پینلز کو حفاظتی تدابیر سے لگایا جائے اور انہیں سرٹیفائیڈ اور معیاری بنایا جائے تاکہ خطرات سے بچا جا سکے۔ مراسلے میں سولر پینلز کی مرمت، جانچ پڑتال اور انسپیکشن کے لیے SOPs بنانے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ موسم کی بات ہو رہی تو پڑوسی ملک بھارت میں مانسون کا آغاز ہو گیا اور ممبئی میں شدید بارش ہوئی ہے۔ مئی کے مہینے میں بارشوں کا 107 سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ نشیبی علاقے، سڑکیں زیر آب، ٹریفک کی روانی، ٹرینوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر۔ بارش کا پانی میٹرو اسٹیشن میں بھی داخل، سیڑھیوں پر پانی کے ریلے، ٹرین سروس روک دی گئی۔ شہر میں خراب موسم کا ریڈ الرٹ جاری، مزید بارشوں کا امکان موجود ہے۔ حکام کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ یہ بات ہوئی موسم اور بڑھتے درجہ حرارت کی۔ دوسری جانب سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں تو وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کر کے مفاہمت کی بات کر رہی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت اسلام آباد کی طرف آنے کے راستے بند نہیں کر سکتی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں ان کا کہنا تھا کہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر زرتاج گل نے کہا کہ جب انصاف کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو ہمارے پاس سڑکوں کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جنید اکبر خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ہم ابھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں جو فضا ہے سیاست کی، اب آپ نے جو اصل بات کی، ہم سڑکیں وغیرہ وہ اسلام آباد کی طرف آنے والے بند نہیں کر سکتے۔ یہ سیاسی بیان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سیاست ضرور کریں آپ، لیکن سیاست کی آڑ میں قوم میں ڈیوائیڈ اور تفریق پیدا مت کریں۔ جب انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جب آپ نے ہمارے اوپر سارے دروازے بند کر دیے ہیں، آپ نے جوڈیشری کو 26 ویں ترمیم کے بعد انڈرمائن کر دیا، آپ کا سیاسی انتقام ختم ہی نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم قومی یکجہتی کی بات کریں۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی۔ واقعہ انگلش پریمیئر لیگ جیتنے پر شہر میں جشن کے دوران پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے۔ پولیس نے 53 سال کے سفید فام برطانوی شخص کو حراست میں لے لیا ہے جو کار چلا رہا تھا۔ UK ایمبولینس سروس کا کہنا ہے کہ واقعے میں 20 افراد معمولی زخمی ہوئے جبکہ 27 زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا، جن میں سے 2 شدید زخمی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، کہا کہ عوام سے درخواست ہے پولیس کو تحقیقات کے لیے موقع اور وقت دیا جائے۔ شیخوپورہ میں 4 مزدور پلف والے کنویں میں دم گھٹنے سے جاں بحق اور 5 بے ہوش ہو گئے۔ 2 بے ہوش مزدوروں کو طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا جبکہ 2 اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق شیخوپورہ کے علاقے خانپور کی پیپر مل میں ایک مزدور پلف والے کنویں میں گر گیا۔ اسے بچانے کے لیے 7 مزدور کنویں میں اتر گئے۔ کنویں میں موجود امونیا گیس کی وجہ سے 3 مزدور موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ چوتھا اسپتال میں چل بسا۔ 2 مزدوروں کو موقع پر طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا جبکہ زیر علاج ہیں۔ مرنے والوں میں 40 سالہ عباس، 30 سالہ علی حیدر، 24 سالہ شعیب اور 19 سالہ بلال شامل ہیں۔ کنویں سے نکلنے والے 2 مزدوروں کو موقع پر ہی طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں شادی ہال میں دلہا
اور دلہن کے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہوئی۔ پولیس شادی ہال انتظامیہ کے اطلاع پر پہنچی تو پولیس سے بھی ہاتھا پائی ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ جی نیوز قمر علی مستوئی۔ قمر، پولیس اہلکار کو بھی زخمی کر دیا، معاملہ کیا ہی ہے؟ یہ عزیز آباد میں فیڈرل ایریا بلاک 8 کے شادی ہال میں عجیب صورتحال پیدا ہو گئی جب دلہا اور دلہن کے رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں جو ہے وہ پوری بارات ہی جو ہے وہ انوالو ہو گئی۔ شادی ہال انتظامیہ نے جب دیکھا کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس عزیز آباد تھانے کی پولیس ہمارے وہاں پر بہت شکریہ قمر علی مستوئی آپ کا۔ صاف شفاف چشموں کی سرزمین استور کے ضلعی ہیڈ کوارٹر عیدگاہ کی واٹر سپلائی پائپ لائن 1 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ذمہ دار محکمے کی عدم دلچسپی کی وجہ سے لوگ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز رفیع اللہ خان آفریدی۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں عیدگاہ واٹر چینل، یہاں پہ عیدگاہ اور چونگرا کو ملانے والا جو رابطہ پل ہے اس کے سامنے ہے۔ یہاں پہ چشموں کی سرزمین، پانی کے حوالے سے بے شمار وسائل رکھنے والا ضلع استور کا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے عیدگاہ، یہاں پہ یہاں کی عوام سمیت جو ضلع کے سربراہان ہیں وہ ایک عرصے سے گندا پانی پینے پہ مجبور ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو راما میڈو سے واٹر سپلائی آتی ہے، چشموں کا جو پانی آ رہا ہے وہ جگہ جگہ لیکیج ہے، پائپ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے۔ 1 سال سے محکمہ ورکس جو ذمہ دار محکمہ ہے ان کے نوٹس میں لانے کے باوجود اس آدھا گھنٹہ عوامی حقوق کے مطابق 1 گھنٹے کا کام جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کے عدم دلچسپی کی وجہ سے عوام یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ حکام بالا کے نوٹس میں لانے کے باوجود یہاں کی عوام، خاص کر جو بزرگ ہیں، بچے ہیں، تمام جو لوگ ہیں وہ گدلا پانی پینے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب بھی عوامی حلقوں کی طرف سے یہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور چیف سیکرٹری ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ اس حوالے سے فوری نوٹس لیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور عوام کو صاف پانی فراہم کیا جائے۔ جی، خیبر پختونخوا میں حکومت کی مبینہ کرپشن کے خلاف اسمبلی چوک میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا۔ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش پر پولیس نے شیلنگ کی، مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ اس موقع پر اسمبلی چوک میں تحریک انصاف کے احتجاجی کیمپ کو آگ لگا دی گئی، جس پر پیپلز پارٹی کی کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رسول تاوڑ کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن کے خلاف صوبہ بچاؤ مہم کے سلسلے میں پیپلز پارٹی نے صوبائی اسمبلی چوک میں احتجاجی مظاہرہ اور جلسہ کیا۔ احتجاج میں شریک کچھ نقاب پوش افراد نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسمبلی چوک میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ ریڈ زون کو پھلانگنے کی کوشش کی اور ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے وہ سخت ڈائریکشنز ہیں کہ وہ ہم نے ان کو اجازت نہیں دینی اور اس لیے شیلنگ کی گئی۔ اس میں آگ بھی لگائی گئی ہے ایک کیمپ پر، وہ بھی ہم دیکھیں گے جو اس میں جو وہ شر پسند جنہوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو وہ پراپر ایک لیگل پروسیس ہوگا۔ مظاہرین منتشر ہونے کے بعد قلعہ بلائسار کے سامنے دوبارہ جمع ہوئے، تاہم بعد میں منتشر ہو گئے۔ آنسو گیس شیلنگ کے دوران پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر نجم الدین خان و دیگر کارکنان کی طبیعت بگڑ گئی، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ رسول داوڑ، جیو نیوز پشاور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں لاقانونیت اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن سیاسی کارکنان پر آنسو گیس کی شیلنگ قابل افسوس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے پرامن احتجاج کا راستہ روک کر دراصل بدترین کرپشن کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اپنے بیان میں بلاول نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں لاقانونیت اور بے روزگاری اور کرپشن کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن سیاسی کارکنوں پر آنسو گیس کی شیلنگ قابل افسوس ہے۔ خیبر پختونخوا کی کرپٹ اور نااہل صوبائی حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں صوبہ بچاؤ تحریک آج صوبے کے ہر شہری کی آواز بن چکی ہے۔ کہا، ہم لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، ہمارے کارکنان خیبر پختونخوا کی کرپٹ حکومت کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا اصل فاشسٹ چہرہ آج خیبر پختونخوا کی عوام نے دیکھ لیا ہے۔
ضلع میاں والی میں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے خانہ بدوشوں کی بستی میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ملک عصمت اللہ۔ جی بالکل، ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع میاں والی میں بھی اس سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس ضمن میں محکمہ صحت کی 1404 پولیو ورکر پر مشتمل ٹیمیں جو ہیں وہ ضلع بھر کے اندر گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے 3,25,831 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین کے قطرے پلائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے ضلع میاں والی کے نوائی علاقے ابا خیل میں خانہ بدوشوں کی بستی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر میاں والی نے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس ضمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرایا کا یہ کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین کے قطرے ضرور پلوائے اور جب پولیو ویکسین پلوانے کے لیے پولیو ورکر ان کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کے جو پولیو ان کے جو 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو پولیو سے کی جیسے موذی مرض سے بچایا جا سکے۔ چکوال کے دور افتادہ گاؤں میں ایک ایسا اسپتال ہے جو جدید ترین مشینری اور سہولیات سے آراستہ ہے۔ یہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بتائیں گے محمد علی اوان۔ یہ ہیں چکوال کے نواحی گاؤں ببڑ سے تعلق رکھنے والے بابا بشیر، جن کی والدہ 40 سال پہلے بر وقت علاج نہ ہونے پر خالق حقیقی سے جا ملی۔ ماں کے بچھڑنے کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے طب کے شعبے میں انسانیت کی خدمت کرنے کی ٹھان لی۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہسپتال کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ہسپتال 10 سال سے زائد عرصے سے چل رہا ہے اور اب تک یہاں 10 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ یہاں کا علاج بالکل فری ہے اور ہمارے لوگوں کو بہت سہولت ہے اس ہسپتال کی۔ اس ہسپتال میں میڈیکل کالج بھی موجود ہے جہاں ڈاکٹر بننے کے خواہاں طلباء و طالبات استفادہ کر رہے ہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں جانے کا بہت شوق تھا لیکن میرے والدین اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سائنسز کالج میں آئی ہوں۔ یہاں پہ میں اچھی ٹریننگ بھی کر رہی ہوں۔ جو باقی ادارے ہیں ان میں ایک سے خرچہ زیادہ ہے اور ہمارے گھر والے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، اور دوسری بات ہمارے گھر سے وہ دور بنتے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کے اندر بن گئے جس سے کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ بابا بشیر کا کہنا ہے ان کی زندگی کا واحد مقصد اب دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارا کام رورل میں کام کرنا، بالکل تو فاؤنڈیشن کا فوکس یہ ہے کہ رورل میں کام کرنا، صحت، تعلیم، روزگار۔ تو اب تعلیم کے لیے ہم نے میڈیکل ایجوکیشن شروع کی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس میڈیکل کا بالکل تو کالج آف سائنسز ہے اور وہاں پر FSC میڈیکل فیکلٹیز کے اندر ٹرین ہو رہے ہیں بچے پیرامیڈکس میں۔ ہسپتال میں دیگر شعبہ جات کے علاوہ ڈائلسس یونٹ بھی موجود ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے اس طرح کی جدید سہولیات اگر سرکاری ہسپتالوں میں بھی میسر آ جائیں تو صحت عامہ کے مسائل میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی اوان، جیو نیوز، چکوال۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا T20 بدھ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے لاہور میں پریکٹس سیشن میں حصہ بھی لیا۔ پاکستان کے خلاف 3 T20 میچوں کی سیریز کے لیے بنگلہ دیشی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان ٹیم نے سیریز کی تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں لاہور میں اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں نے نیٹ پریکٹس کی۔ PSL کا فائنل کھیلنے والے کھلاڑی پریکٹس میں شریک نہیں تھے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان سمارٹ کرکٹ کھیلے۔ بابر اعظم اور رضوان اسکواڈ کا حصہ نہیں لیکن وائٹ بال کے اچھے پلیئر ہیں۔ جو کھلاڑی اسکواڈ میں شامل نہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پلان کا حصہ نہیں ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی کوچ سابق ویسٹ انڈین آل راؤنڈر فل سمنز کا کہنا ہے کہ پاکستان خطرناک ٹیم ہے لیکن اچھی کرکٹ کھیل کر حریف کو شکست دیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ PSL 10 کی چیمپئن لاہور قلندرز کی انتظامیہ اور کپتان شاہین آفریدی نے SOS ولیج کے بچوں سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ چیمپئن بننے کے چند ہی گھنٹوں بعد چمچماتی ٹرافی تھامے SOS پہنچ گئے جہاں ڈھول کی تھاپ پر چیمپئن ٹیم کا استقبال کیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ PSL چیمپئن لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی ٹیم کے دیگر کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف چمچماتی ٹرافی لے کر SOS ولیج پہنچ گئے جہاں ڈھول کی تھاپ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا اور ٹیم ڈائریکٹر سمین رانا بھی موجود تھے۔
SOS विलेज के मकीन बच्चे ट्रॉफी अपने दरमियान पाकर बहुत खुश हुए। शाहीन अफरीदी बच्चों में घुल मिल गए। बच्चों ने खिलाड़ियों के ग्रुप्स में ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। समीन भाई से यही रिक्वेस्ट की थी कि हम फाइनल जीतेंगे तो हम पहले यहाँ पे विजिट करेंगे, क्योंकि ये बच्चे ग्राउंड में भी जब आए इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, इनकी दुआएं, और मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है कि इनके साथ मिल के। तो टीम से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप सब ज्वाइन करें, तो काफ़ी अच्छा लगा आके, और आई होप हम जितना इनके लिए हेल्प कर सकते हो करें। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि ट्रॉफी टूर के दौरान बच्चों से वादा किया था कि जीत कर भी ट्रॉफी यहाँ लाएंगे। कप्तान शाहीन अफरीदी ने पहले ही कह दिया था कि सबसे पहले ट्रॉफी बच्चों के पास लेकर जाना है। शाहीन ऑलरेडी समीन को ये कह चुका था कि समीन भाई जब हम ट्रॉफी जीतेंगे तो सिर्फ SOS विलेज के बच्चों के पास जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, और स्पेशली लाहौरियों ने हमेशा से ये बात की है कि जब पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा, प्ले ऑफ्स लाहौर में होंगे, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होगा, इमर्जिंग में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के, चाहे वो ज़मान हो, चाहे वो सलमान मिर्ज़ा हो, नईम हो, तो ट्रॉफ़ी लाहौरियों से लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। ये बच्चे जो हैं ये डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लाहौर कलंदर से, शाहीन से, और शाहीन की भी बहुत अटैचमेंट है इन बच्चों के साथ। तो एक हमारी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर है कि जब इतनी बड़ी एक कामयाबी मिलती है तो उसमें इस बच्चों को शामिल किया हमने। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि PSL 10 की ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। नौजवान खिलाड़ियों के आबाई शहरों में भी ट्रॉफी टूर होगा। कैमरामैन सफदर अली के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फोकल पर्सन मुस्तफ़ा मलिक ने बताया है कि कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आए तवील पाबंदी ख़त्म कर दी है। कुवैती हुकूमत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली, विज़िट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया है। दुनिया पाकिस्तानी हुनरमंदों पर बंद दरवाजे खोल रही है, ये कहना था मुस्तफ़ा मलिक का। वीज़ों के इजरा से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोज़गार, तिजारत और सियाहत के मौक़े मिलेंगे। तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं। मुस्तफ़ा मलिक ने इस्लामाबाद से जारी करदा बयान में कहा कि वीज़ा दरख्वास्त पर कार्रवाई का वक्त घटकर 24 घंटे में हो जाएगा। इटली में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों में सालाना कोटा मुख्तस किया जाएगा। इस सिलसिले में इटली के साथ भी MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। अरब ममालिक में भी पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को रोज़गार दिया जाएगा। और ऊँट पहाड़ के नीचे आने का मामला तो या मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन ऊँट के कुएं में गिरने का वाक़या हम आपको दिखाते हैं। कोहाट में चोर लकी गल में गहरे कुएं में ऊँट गिर गया। इत्तला मिलने पर डिजास्टर और रेस्क्यू टीम पहुंची। एहलकार सीढ़ी और रस्सियों की मदद से लटक कर कुएं में उतरे। ऊँट को रस्सियों से बांधा और उसे क्रेन की मदद से बहिफाजत निकाल लिया गया। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं जब गहरे कुएं में ऊँट जा गिरा। ऐसे पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची। ऊँट को उन्होंने रस्सियों से बांधा और उसके बाद क्रेन की मदद से उन्हें निकाला गया। अहले इलाक़ा की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई और जब कुएं से बाहर निकलता ऊँट उन्होंने देखा तो जोश व खरोश में नारे लगाए। हैदराबाद में ईद उल अज़हा से काबिल मवेशी की खरीदो फरोख्त के लिए मुख्तलिफ कैटल फार्म्स ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत और भारी भरकम जानवर रुनुमाई के लिए पेश किया जा रहा है। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के मुख्तलिफ कैटल फार्म्स पर इन दिनों लोगों का बहुत रश है। वजह कैटल फार्म्स के मालकान की जानिब से अपने भारी भरकम और खूबसूरत जानवरों की रूनुमाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार मुतवज्जो हों और उन्हें अपने जानवरों के अच्छे से अच्छे दाम भी मिल सकें। फार्म ओनर्स ने जिन जानवरों पर साल भर खुसूसी तवज्जो दी है उनके नाम भी रखे हुए हैं। किसी का नाम रानी महारानी तो किसी का नाम पांडा और किसी का मासूम रख दिया है। हर खरीदार की ख्वाहिश है कि वो अपनी पसंद का जानवर खरीद कर ले जाए। बहुत अच्छे जानवर है, बड़ी मेहनत की हुई है। इंशाल्लाह ताला मेरा इनका सौदा चल रहा है। अल्लाह ने चाहा सौदा करके ही जाऊंगा मैं यहाँ से। बहुत महंगे हैं और 80-80 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन अभी तो हम सिर्फ घूमने आए हैं और उसको देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। देखने आए और लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी नियत है कि 1 से 2 जानवर यहाँ से लेके जाए। हमें फिलहाल 2 जानवर पसंद आए। साल महंगाई इतनी है कि हम तो सिर्फ फिलहाल गाय तो नहीं, अपनी सेल्फियाँ ही बना रहे हैं गायों के साथ। फार्म ओनर्स दावा करते हैं कि इन जानवरों को पालने के लिए न सिर्फ खूब मेहनत की है, बल्कि दूध, देसी घी और मक्खन से भी खातिर मदारत की है। जो एक शौकीन होता है अपनी कारकर्दगी दिखाता है, अपने फार्म को उजागर करने के लिए माशाल्लाह एक से एक चीज़ निकालता है। जैसे कि मैंने माशाल्लाह ये बहुत
टाइम मेहनत करने के बाद रानी महारानी इनका नाम है, टाइम इसका जिंदा वजन जो है ना 40 मन है। इसको पूरी सर्दी जो है ना मक्खन असली घी दिया जाता है और ये रियल बात है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। रोजाना 7 से 8 किलो ये दोनों बछड़ियाँ दूध पीती हैं। इनकी दोनों की डिमांड मैंने 80 लाख रुपए रखी है। मवेशियों की खरीदारी के लिए न सिर्फ खरीदार पहुंच रहे हैं बल्कि खवातीन और बच्चे भी पहुंचकर तस्वीरें बना रहे हैं। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। याद रखें कि महंगे जानवर के बीच में, खूबसूरत जानवरों के बीच में ईद उल अज़हा की असल रूह कुर्बानी को हरगिज़ ना भूलें। ज़िला बदीन की बात करते हैं, जहां मुख्तलिफ शहरों की तरह लगने वाली मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। देखिए, ईद कुर्बा के लिए ज़िला बदीन में भी मवेशी मंडियाँ सजना शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त तहसील गुलाटी में लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ भी इस वक्त भरपूर रौनक दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ शहरों से जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। नहायत ही खूबसूरत जानवर हैं जिनकी ख़रीदारी करते हुए हमें यहाँ पर ख़रीदार दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद हम यहाँ पर मौजूद ख़रीदारों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल है। बड़ा जानवर भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानवर के काफ़ी रेट आई हैं। 2 लाख से शुरू हो रहे हैं अच्छे जानवर। बहुत ही महंगा रेट है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे दामों में अच्छा जानवर मिल जाए। पिछले साल के मुकाबले में बहुत रेट आई हैं। तकरीबन जोड़ी जो है आम नॉर्मल बकरे की 1.5 लाख की जो है ना बिक्री है, और गर्मी के बावजूद भी ना जो व्यापारी बिल्कुल सही दामों में देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खरीदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि वो लाजमी जो है जानवर ख़रीद कर जाएँ ताकि ईद कुर्बा के मौके पर अपनी जो पसंद का जानवर है उसकी कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा कर सकें। जी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मवेशी मंडी में इस बार भी रंग बिरंगे जानवरों की बहार है। मवेशी मंडी की सैर करवाएंगे खलीक अहमद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की भाटा चौक मंडी में, और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मंडी में आ रहे हैं, जिसमें बकरे, गाय, बैल और मुख्तलिफ। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे जो आपको बैल नज़र आ रहे हैं, ये धनी नस्ल के बैल हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी मशहूर एक नस्ल मानी जाती है। और ये जो बैल है इसका नाम बंटी है, और ये जो आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है ये बबलू है। इस वक्त मार्केट में ये सबसे बड़े जानवर खिलाए जाते हैं कि इनके मालिक का कहना है ये गोश्त में तकरीबन 10 मन से ज़ायद हैं, और इनकी कीमत तकरीबन 20-20 लाख रुपए है, यानी ये 40 लाख रुपए की जोड़ी दे रहे हैं। ये जो आपके दोनों बैल हैं ये आपने कब लिए थे और इस पर कितनी मेहनत की आपने? इस पे सर हमने ये 8 माह का था, ये हमारे पास आया, तो आगे फिर इसकी अभी तक हम मेहनत ही कर रहे हैं। और इंशाल्लाह के ये है कि ये इनको हमने देसी घी के पेड़ बनाए हैं अपने हाथों से, कि हमें इन पे यकीन है कि ये हमारे अपने हाथों के पल्ले हुए हैं। जी, आपने देखा कि ये जो बंटी और बबलू है ये 10-10 मन से ज़्यादा हैं, और अभी इनका कहना ये है कि मार्केट में अभी तक इससे बड़े बैल मार्केट में नहीं आए। जहां बहुत से खूबसूरत जानवर मंडियों में मौजूद हैं, वहीं अवाम की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि इस साल जानवर गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा महंगा है। आगे बढ़ते हैं। मीरपुर खास में सिंध हुकूमत की जानिब से हुनरमंद देही ख़वातीन की सलाहियतों को मुतारिफ कराने के लिए उनके फ़नपारों की नुमाइश मुनक़िद की गई। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखिए। इस नुमाइश में देही ख़वातीन ने हाथ से बनाए गए गज, रल्ली, चादर और दीदा ज़ेब लिबास के स्टॉल्स लगाए। नुमाइश का मकसद हुनरमंद ख़वातीन को बराह रास्त मार्केट तक रसाई के लिए माहौल फराहम करना था। नुमाइश में थरपारकर और उमरकोट अदला से भी हुनरमंद ख़वातीन अपने दस्तकारी नमूनों के साथ पहुंची थीं। इन ख़वातीन के फ़नपारों को फ़रोख्त के लिए एक माहिदे के तहत मारूफ शॉपिंग मॉल्स में रखा जाएगा। जेके वॾा असां वटि सुपर मार्केट्स आहिनि, वॾा जेके मार्ट्स आहिनि, असां उन्हनि सां ॻाल्हायो त तव्हां पंहिंजे स्टोर में असांखे पंहिंजी स्पेस प्रोवाइड करियो, जंहिंमें ये जेके भी प्रोडक्ट्स आहिनि उन डिस्प्ले ते ईंदियूं, सेल ते रखजी भी ईंदियूं। शहरियों का कहना है कि दूर दराज इलाकों की हुनरमंद ख़वातीन को हुकूमती सरपरस्ती में बाइख्तियार बनाने का ये मंसूबा इनके ख़ानदान के लिए भी बड़ी माशी तब्दीली का ज़रिया साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास।